اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ ایک بار اور اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے گا۔ ہم نے کل 129 آیت بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی، آج پھر وہیں سے بات کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ اور اے پروردگار، یہ دعا چل رہی ہے، جناب ابراہیم دعا کو آگے بڑھاتے ہیں، بال الہا انہی میں میری ذریت میں سے ایک نبی کو مبعوث کرنا، باہر سے نہیں۔ ربنا وبعث فیہم، ان میں ایک رسول مبعوث کرنا، منہم انہی میں سے ہو، یعنی میری ذریت میں سے۔ ذریت کی بات چل رہی ہے نا پیچھے، اولاد کی بات چل رہی ہے، میری اولاد میں سے ہو، اس نبی کو مبعوث کرنا جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور ان کا تزکیہ نفس بھی کرے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دے۔ یہاں یہ بات واضح ہے جو ہم بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ ہر آنے والا جناب ابراہیم کے اولاد، جناب اسماعیل کے اولاد میں جو ایک وارث آ رہا ہے نا، وہ خبر دے کے جا رہا ہے، اس نبی کا انتظار کرو، نبی کا انتظار کرو۔ اور جناب قصے کے زمانے سے زمین ہموار کرنی شروع کی عدنان کی اولاد نے کہ اب کیونکہ وہ آنے والے ہیں لہذا اس کے لیے زمین ہموار کی جائے۔ انقلاب کے لیے زمین ہموار کی جاتی ہے نا، تو اب ان میں سے جو بھی فرد آ رہا ہے وہ زمین ہموار کر رہا ہے کہ آنے والے کو زمین ہموار ملے کام کرنے کے لیے۔ اس میں ایک ذکر اور کر دیں غار حرا کا۔ یہ مت سمجھے گا کہ غار حرا میں صرف پیغمبر ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تشریف لے آتے تھے، نہیں، بلکہ تاریخوں میں موجود ہے کہ آپ سے پہلے بھی جناب ہاشم، ان کے بعد جناب عبد المطلب، یہ غار حرا ان کی ملکیت تھا۔ اور خاص طور پہ کن دنوں میں جاتے تھے غار حرا میں؟ جب یہ زمانے جاہلیت کا حج ہو رہا ہوتا تھا، تاکہ ان کی رسموں میں شریک نہ ہو سکیں۔ انتظامات سارے کرتے، کھلانے پلانے کا انتظام ہے، والنٹیئر لگے ہوئے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن خاص طور پہ پیغمبر ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صلوات بھیجیے محمد علی محمد۔ میں نے کہا نا یہ بڑی مشکل ہے، میں نے کہا یہ بڑی مشکل ہے۔ وہ مجلس میں نہیں آ رہے، وہ خالی ٹہلنے آ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے گا۔ تو اس وقت وہاں سے غار حرا کی پوزیشن ایسی، جو لوگ گئے کہ غار حرا پہ جب آپ کھڑے ہو کے مکے کو دیکھیں گے تو کعبہ نیچے پیالے کی طرح نظر آتا ہے۔ لوگ زیارت کرتے تھے خانہ کعبہ کی۔ اب اس کے سامنے انہوں نے ایک اور رکاوٹ کھڑی کر دی ہے، مکہ ٹاور۔ مکہ ٹاور اب سامنے پہلے نظر آئے گا، کعبہ نظر نہیں آئے گا۔ مکہ ٹاور نے کعبے کو چھپا دیا۔ جان جان کے ایسے کام کیے گئے ہیں کہ جس سے اور مشکلات پیدا ہوں اور لوگوں کو جو روحانی ایک وہ ملتی ہے غذا، وہ روحانی غذا نہ ملے۔ بہرحال انشاءاللہ وقت آنے والا ہے، سب چیزیں صحیح ہو جائیں گی، بے فکر ہو جائیے آپ انشاءاللہ۔ تو جناب عرض میں یہ کر رہا تھا کہ سب خبر دیتے جا رہے تھے، سب خبر دیتے جا رہے تھے۔ جناب قصے کے میں نے عرض کیا تھا کہ 4 بیٹے تھے، عبد مناف، عبد الدار، عبد العزیٰ، عبد القصے، یہ 4 بیٹے۔ عبد الدار کے حوالے آپ نے کی تھی کعبے کی تولیت۔ عبد الدار، بنی عبد الدار، جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چابی آخر وقت تک ان کے پاس تھی۔ آج بھی انہی کی نسل میں سے ایک کو، اگرچہ کہ ہے قبضہ دوسروں کا، لیکن رسمی طور پہ ایک ان کا آدمی ہوتا ہے کہ ہاں بھئی یہ چابی بنی عبد الدار کے پاس ہے، ٹھیک ہے، ایک اس قبیلے کا آدمی ہوتا ہے، باقی تو ان کی جو مرضی وہ کرتے ہیں، اپنا جو بھی جیسا بھی وہ کرتے ہیں۔ تو جناب قصے نے تعلیمات، وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ جناب کعب ابن لوئی نے خطبے کا آغاز کیا تھا، یاد ہے؟ جمعے کے خطبے کا آغاز کیا تھا، عروبہ کا نام جمعہ رکھا تھا، اس سلسلے کو جاری کیا دوبارہ جناب قصے نے، اور خطبات دیتے تھے، پورے خطبات اخلاقی تعلیم پر، خاص طور پر آخری وقت میں اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے خاندان کو جمع کر کے
جو وصیت کی ہے وہ تمام تاریخوں میں موجود ہے، خاص طور پہ انصاب الاشراف بلازری کی جو معرکۃ الارا کتاب ہے، تو اس میں وہ یہ وصیت درج فرماتے ہیں اپنے بچوں سے، اپنے خاندان سے، کہ خبردار شراب کے قریب نہ جانا. جبکہ اس زمانے میں شراب کیا تھی؟ ایک بالکل پانی کی طرح تھی، ان کے پانی کی جگہ شراب پیتے تھے. یہ تھا، شراب کوئی برائی نہیں تھی. اسی لیے جب شراب حرام قرار دی گئی اسلام میں تو 4 مرحلوں میں حرام قرار دیا تھا. اسلام نے 4 مرحلوں میں 4 وحی کے ذریعے سے آہستہ 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 اس کو حرام قرار دیا گیا تھا. یعنی اتنا ان کے خون میں پانی کی طرح شراب رچ بس گئی تھی. اور دلیل کیا دی؟ آج تک وہی دلیل ہے بھائی، آج تک وہی دلیل. کہتے ہیں کہ دیکھو شراب کے قریب نہ جانا، یہ وقتی طور پر تمہارے جسم کو سکون تو پہنچا سکتی ہے لیکن تمہاری عقل و شعور کو تباہ کر دے گی. عقل و شعور کو تمہارے تباہ کر دے. یہ نشہ ایک ایسی چیز ہے جو عقل و شعور کو تباہ کر دیتا ہے، محرم نامحرم کی تمیز کو مٹا دیتا ہے. ہمیشہ سے اس کا یہ اصول رہا. لہذا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں یہ نور ہے وہاں کوئی بھی نجاست قریب. وہ جو زیارت وارث سجدے میں ولم تنجس، ایک صلوات میری محمد آل محمد پر. ولم تلبس کا مطلہمات ثیابہا، کوئی بھی زمانے جاہلیت کی نجاست اور کوئی ایسی چیز آپ کے گرد، ان لوگوں کے گرد نہیں. واشهد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرۃ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاس. یہ جملہ زیارت وارث کہ زمانے جاہلیت کی کوئی نجاست ان کے قریب نہیں آئی تھی. اور دلیل یہ جو ہم دینا دنیا کہتی ہے نا کہ اجداد پیغمبر معاذ اللہ کافر تھے کافر تھے. خدا کے بندو پڑھو تو صحیح نا تاریخ. جب پڑھو گے تو ان میں سے ہر فرد اپنے زمانے کا معلم اخلاق نظر آئے گا. لوگ مانے یا نہ مانے لیکن تعلیمات سب یہ دے رہے ہیں. وعدے کو پورا کرو، صلہ رحمی کرو، قرابت داری کرو، ساری ہے. ضعیفوں کی مدد کرو، غریبوں کو فقیروں کو ڈھونڈ کے لاؤ، ان کی مدد کرو. تو جناب قصے کی یہ تعلیمات تھی کہ خطبہ دیتے تھے اور اخلاقی تربیت کرتے تھے. یزکیہم، تزکیہ نفس کرتے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم رہے کہ یہ نور نبوت ہے پیشانی میں، وہاں کوئی رجس اور نجاست قریب نہیں آ سکتی. سن 480 عیسوی میں انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوا تو یہ اتنی عظیم ہستی تھے قصے اپنے زمانے کی کہ پورے عالم عرب میں مہینوں تک ان کا سوگ منایا گیا. مہینوں تک کوئی ہجون میں ان کو دفن کیا گیا تھا. تو دور دور سے لوگ ان کی قبر کی زیارت کرنے آتے تھے اور یہ سلسلہ آگے 100-150 سال تک جاری رہا کہ قصے کی قبر کی زیارت کرنے آتے تھے. وہاں تک آتے، یعنی اتنی عظیم ہستی تھی. یعنی ان کا شرف اتنا بڑا تھا، ان کی عزت اتنی زیادہ تھی کہ لوگوں کے دل میں ان کا گھر تک ہے کہ قصے ایک عظیم انسان ہے. اپنے زمانے کا اسمبلی بنائی، پارلیمنٹ بنائی، لوگوں کو امن کا راستہ دکھایا، محبت سے رہنے کا راستہ دکھایا، ادارے بنا کے دیے. یہ سب ادارے عبدالدار کے پاس تھے لیکن ہوا یہ کہ عبدالدار سے سنبھل نہیں سکا، تنہا یہ سارا کام سنبھل نہیں سکا اور نظام خراب ہونے لگا. مطلب جن لوگوں کو انتظام پہ لگایا جاتا تھا پھر انہی نے وہی شروع کر دیا. کھانا پینا بجائے حاجیوں کو، جو حاجی آتے تھے نا زمانے جاہلیت میں، فری تھا ان کو بھائی کھلاؤ. ادھر سے تو مال لیتے تھے ادھر بیچتے تھے، ادھر چندہ اکٹھا کرتے تھے، لاؤ چندہ لاؤ. آج کل بھی تو ایک چیز لگا لی اور چندے کا ڈبہ بھی رکھ دیا. ایک بڑی مصیبت ہے. ایک کام عراق میں بڑا اچھا شروع ہوا، وہ کرتے تھے، بس ہمارے لوگوں کے ہتھے جو کام چڑھ جائے اس کو آخر تک پہنچا کے چھوڑتے ہیں. اب پوری دنیا سے فنڈنگ ہو رہی ہے اس کام کے لیے، بتانا نہیں چاہتا کون سا کام، تو پھر ناراض ہو جائیں گے، میرے پیچھے پڑ جائیں گے سارے کے سارے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو ہوتا یہ کہ ایک اچھا کام شروع ہوتا ہے مگر اس کام کی گت بنا دیتے ہیں. بہت اچھا کام ہوتا ہے، وہ کام غلط ہاتھوں میں آ جائے تو وہ غلط ہاتھ کیا کریں گے؟ اس کو یا اپنی ذاتی شہرت کے لیے استعمال کریں گے، ذاتی پبلسٹی کے لیے استعمال کریں گے، ذاتی مفادات کے لیے استعمال کریں گے، مادی مفادات کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہی سارے وہ کرتے تھے. اسے کے بعد یہ شروع کیا. تو اب جناب عبد مناف کو فکر ہوئی یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. عبد مناف جو بھائی ہیں انہیں دوسرے بھائیوں سے مشورہ کیا، عبد القصی سے، عبد العزہ سے، کہ بھائی یہ تو بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، جو ہمارے بابا کر کے گئے تھے اس کا الٹا ہو رہا ہے بالکل. تو انہیں بھائی سے میٹنگ کی، بھائی کو بتایا کہ بھائی ایسا ایسا ہے کہ اب اس کو کام کو یا تو تقسیم کرو یا ہمارے حوالے کرو اگر تم سے نہیں چلتا تو. عبدالدار کی جو اولاد تھی وہ جناب بنی عبدالدار سب جمع ہو کے کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. لڑائی دنگے کی نوبت آنے لگی، کیا کیا جائے؟ اچھا بھائی چلو کسی سے فیصلہ کراؤ. پھر وہ کاہن اعظم جو اس وقت جو بھی تھا اس کو فیصلہ اسی سے ہوتا تھا، چلو بھائی فیصلہ کراؤ.
تو فیصلہ یہ ہوا، کیونکہ لڑنا نہیں چاہتے تھے، عبد مناف نہیں چاہتے تھے کہ دنگا فساد ہو، آپس میں بھائی لڑیں اور تلواریں چلیں، یہ سب نہ ہو، لیکن انتظام تو صحیح ہو۔ تو رفادہ اور سقایہ عبد مناف کے پاس آ گیا۔ رفادہ سقایہ یعنی کھانے اور پینے کا انتظام۔ پانی آپ نہ سمجھے کہ معمولی ہے، پانی کا ایک پورا محکمہ بنتا تھا بھائی، کیونکہ ایسے ماحول، وہاں کا ایسا موسم، اس کے لیے پانی بالکل ایک الگ۔ تو سقایہ اور رفادہ یہ دو محکمے کس کے پاس آ گئے؟ عبد مناف کے پاس۔ لوا یعنی پرچم، حجابہ یعنی چابی، اور ندوے کا انتظام عبد الدار کے پاس رہا۔ اور ندوے میں تو کیونکہ سب جمع ہوتے تھے، لہذا عبد مناف نے بھی نہیں چاہا کہ بھائیوں میں آپس میں لڑائی ہو، لہذا ٹھیک ہے جی یہ سب آپ اپنے پاس رکھیے، رفادہ سقایہ ہمیں دے دیجئے۔ جب رفادہ سقایہ عبد مناف کے پاس آیا تو پھر حالات بدل گئے۔ اب جب حاجی آتے تھے تو انہیں تمام خیمہ بھی مل رہا ہے، شامیانہ بھی مل رہا ہے، پانی بھی مل رہا ہے، کھانا بھی مل رہا ہے۔ سارا سال عبد مناف اور باقی دو بھائی عبد العزہ عبد القصی اپنے کاروبار میں سے الگ الگ جمع کر کے پیسے رکھتے جاتے تھے، پیسے رکھتے جاتے تھے، پیسے رکھتے جاتے تھے کہ یہ ہمیں حاجیوں کی خدمت کے لیے 1,000 اونٹ ذبح نہر کرتے تھے۔ نہر کہتے ہیں اونٹ کو، نہر کرتے، 1,000 اونٹ نہر کرتے، بڑے بڑے لگ، اور مشہور تھی ان کی دعوتیں عبد مناف کی۔ تو اس طرح سے انہوں نے خدمت کا آغاز کیا۔ عبد مناف کے جو بیٹے ہیں 4، ہاشم، مطلب، نوفل، عبد شمس۔ آج تھوڑا سے پڑھ پائیں گے جناب ہاشم کے بارے میں، لیکن انشاءاللہ کل تک ضرور جائے گا۔ اب تیار رہیے گا، آپ سنیں گے کہ میں اس کا ذکر اب آج سے شروع کر رہا ہوں جس کے ذکر پر رسول نے بھی فخر کیا، جس کے ذکر پر علی نے بھی فخر کیا۔ وہ شخص ہے ہاشم، یاد رکھے، ایسا نہیں ہے ہاشم کا نام۔ اور آج تک ہاشمی فخر کرتے ہیں، جب کوئی بات ہو کہ بھئی ہاشمی خون ہے تو ایسے ہی بولے گا، ہاشمی خون ہے تو ایسی بات کرے گا۔ لہٰذا خاص طور پہ سادات کو خیال رکھنا چاہیے کہ آپ ہاشمی ہیں، اور ہاشم کی صفات جب ابھی میں بیان کروں گا تو اندازہ ہوگا کہ ہاشم ہے کون، جس پہ علی بھی فخر کریں، حسن فخر کریں، حسین فخر کریں، اللہ کا رسول فخر کرے کہ میں ہاشمی ہوں، میں ہاشم کا بیٹا ہوں۔ ابھی آ جائے گی، باتیں آ جائیں گی سب آپ کے سامنے، 2 مجلسیں انشاءاللہ۔ آج بھی جناب ہاشم کا ذکر ہوگا، کل بھی، اور پرسوں جناب عبد المطلب پہ زندگی رہی تو زندگی شرط ہے۔ مل کر بولا دعا سے ایک صلوات بھیج دیجیے گا محمد آل محمد پر۔ اب جو متفقہ یعنی اجماع، اکا دکا کی بات نہیں کر رہا، انہوں نے الگ باتیں کی ہیں۔ اجماع یعنی اکثر نے جو لکھا وہ ایک ہی بات لکھی کہ 2 جڑواں بھائی پیدا ہوئے، ہاشم اور عبد شمس، اور دونوں کا ہاتھ ایک دوسرے کی پیشانی میں گڑا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک کا ہاتھ پیشانی پہ تھا، دوسرے کا ہاتھ سینے پہ بارا، ایک دوسرے کے جسم میں گڑا ہوا تھا۔ تو ان کو تلوار کے ذریعے سے الگ کیا گیا تھا۔ تو اسی وقت یہ پیش بینی کر دی گئی تھی کہ ان دونوں میں آخر تک خونریزی ہوگی، جنگ رہے گی، لڑائی چلے گی۔ لیکن ایک اور بات بھی آپ کو بتا دیں کہ ہاشم اور عبد شمس میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی، ان دونوں بھائیوں میں کبھی بھی لڑائی نہیں ہوئی، بلکہ ساتھ ہوتے تھے ہر مقام پہ۔ عبد شمس ساتھ دیتے تھے ہاشم کا۔ لڑائی کب شروع ہوئی؟ عبد شمس کا جو بیٹا تھا امیہ، یعنی ہاشم کا بھتیجا، جناب ہاشم کا بھتیجا، یہاں سے مارکت الآرائیاں شروع ہوئی۔ ہاشم، کیونکہ امیہ کو یہ حسد تھی کہ جو عزت ہاشم کی ہے وہ میری نہیں ہے، ہاشم کے لیے جو عزت ہے وہ میرے لیے کیوں نہیں ہے؟ تو اب یہ حسد ہوتی ہے نا، آج تک وہ یہ حسد چل رہی ہے، حسد 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 حسد، حسد نے مار دیا۔ ہاشم وہ فرد ہے کہ جس نے تجارت کو پھیلایا، صرف تجارت تھی، حجاز تک پھیلی ہوئی، خیبر چلے گئے، یثرب چلے گئے، طائف چلے گئے، یہاں تک تھی۔ ہاشم نے عربوں کی تجارت کو بڑھایا، آگے بڑھایا، لے کر گئے، یورپ تک لے گئے، انطاکیہ، انقرہ، اور پھر غزہ میں، یہ جو ابھی موجودہ غزہ ہے، یعنی اس پورے علاقے کا نام ہی غزہ ہوتا تھا اس زمانے میں، جو غزہ میں یہاں تک پھیلا، ادھر جناب افریقہ تک، شمالی افریقہ تک لے گئے تجارت کو، اور اس طرف یمن میں، یمن تک لے گئے، حبشہ، یمن، سب جگہ تھے، پھیلاتے چلے گئے۔ عربوں کو کہا کہ پھیل جاؤ، تجارت کرو، تجارت میں برکت ہے، تجارت کرو تاکہ تمہارا مال بڑھے، جب مال بڑھے گا تو تم مروت اور احسان کرنے کے قابل ہو جاؤ گے، تمہارا ہاتھ یوں نہیں رہے گا، تمہارا ہاتھ یوں ہو جائے گا، لینے والا نہیں ہوگا، تمہارا ہاتھ دینے والا ہو جائے گا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔
اور یہ بھی بتا دیں آپ کو کہ ہاشم ہی کے دوسرے بھائی جو ایک نوفل ہیں، مطلب کا تو ذکر آ ہی جائے گا، نوفل، ان نوفل کی نسل میں ان کی پوتی ہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ اس طرح عبد مناف پہ جا کے شجرہ ایک ہو جاتا ہے، حضور کا بھی اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا بھی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ تو یہاں برسبیل تذکرہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے جائیں کہ جناب خدیجہ کے بارے میں گمان بھی نہ کیجیے گا کہ وہ اسلام لائی تھیں۔ وہ اسلام لائی نہیں تھی، وہ اسلام پر تھیں، یعنی دین ابراہیمی پر تھیں۔ ان کے چچا زاد بھائی، ان کے چچا سب دین ابراہیمی پر تھے۔ ہاں کچھ لوگ بگڑ گئے، خاندان میں بگڑتے آتے، بگڑ کے پھیل گئے، کچھ بھی بنے، بت پرست بنے، جو بھی بنے۔ خدیجہ بنت خویلد ابن نوفل، نوفل ابن عبد مناف، آ گیا نا شجرہ پورا عبد مناف تک۔ تو ایک ہی خاندان ہے، یہ نہ سمجھے گا کہ الگ الگ خاندان، ایک ہی خاندان، اور یہ دین ابراہیمی پر ہیں۔ جناب خدیجہ دین ابراہیمی پر ہیں، یہ اسلام لائی نہیں تھی، اسلام پر تھیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے قبول کیا تھا رشتہ، اور اسی لیے خطبہ دینے والی ذات کوئی اور نہیں تھی، جناب ابو طالب کی ذات تھی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو چن چن کے جن کے احسانات ہیں اسلام پر، چھانٹ چھانٹ کے انہیں کافر بنایا گیا، اور جس نے رسول اسلام کو اذیتیں دی، جس نے اسلام کو نقصان پہنچایا، وہ سب کے سب سر کے تاج بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج دیکھیے جناب کیسا زمانہ آ گیا، اسی آخری زمانے میں ہم پہنچ گئے۔ یہ علامات ہیں آخری زمانے کی کہ جس نے احسان کیا، جس نے قربانیاں دی، جس خاندان نے اسلام کے لیے اپنا پورا خاندان کٹوا دیا، ان سب کے لیے پوری کوشش کی جاتی ہے کہ کسی بھی طرح انہیں کافر قرار دے دو، اور جس نے اذیتیں دی، جس نے رسول کے جگر کے ٹکڑوں کو قتل کیا، ان سب کے لیے او ہو وہ سب سر کے تاج ہیں۔ ان کو کچھ نہ کہو بھائی، انہیں کچھ نہ کہو بھائی۔ کیسا عشق رسول ہے! عشق رسول جس سے عشق ہوتا ہے اس کی ہر چیز سے عشق ہو جاتا ہے بھائی، اس کی ہر چیز سے، ہر شے سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو عشق رسول کا دعویٰ، اور جو رسول کے جگر کے ٹکڑے ہیں ان کا بغض ہے، جنہیں رسول کہہ رہا ہے کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، جن کے لیے فرما رہا ہے کہ یہ ہدایت کے چراغ ہیں، جن کے لیے فرما رہا ہے کہ ان سے وابستہ رہنا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ میرے پاس آ جاؤ، کوثر کے کنارے میرے پاس آ جاؤ، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی واہل بیتی۔ اگر ان کے ساتھ وابستہ رہو گے، جب تک ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، جب تک ان کے ساتھ وابستہ رہو گے کبھی بھی گمراہی تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ وہ سب چھوڑا ہوا ہے، عشق رسول کا دعویٰ ہے۔ ابھی کیسا عشق ہے بھائی، خود فیصلہ کیجئے گا۔ وہ میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا، اچھی بات ہے بھائی، نالین کی شبیہ سر پہ لگا کے بیٹھے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے یہاں تو بدعت ہے ہی نہیں، یہ بدعت ہے ہمارے یہاں نہیں ہے نا، ہمیں تو خوشی ہوئی۔ کسی نے نالین یہاں لگائی ہوئی ہے، کسی نے سینے پہ لگائی ہوئی ہے، کسی نے بازو پہ، کسی نے سر پہ لگائی، بہت اچھی بات ہے۔ نالین تو نہیں ہے نا، حضور کی نالین تو نہیں ہے نا، یہ کیا ہے؟ نالین کی شبیہ ہے، چھوٹی بڑی جس سائز کی بنانی ہے بنا لو بھائی، اور بڑی بڑی بھی بنا دیتے ہیں جلوسوں میں، اچھی بات ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، میں تنقید تھوڑی کر رہا ہوں، اچھی بات ہے، ہمارے حساب سے بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ہم تو شبیہ بنانے کے عادی ہیں بھائی، ہم تو شبیہ بناتے ہیں نا، شبیہ بناتے۔ اب میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ نالین کی شبیہ کا اتنا احترام، نالین تو نہیں ہے، نالین نہیں ہے، نالین کی شبیہ ہے، نالین کی شبیہ کا اتنا احترام، اور جو نالین سمیت دوش پیغمبر پر سوار ہو، یہاں دیکھیں اس بچے کو سمجھ میں آئی میری بات، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، سلامت رہو، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب اس طرح بچے بیٹھ کے سنیں گے تو مجھے بھی مزہ آتا ہے، مجھے آپس میں شرارتیں کرتے ہیں، پھر میرا پارا ہائی ہو جاتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ٹھیک ہے جناب، چلیے یار آپ بھی اچھے ہو، چلو بس اس کی تعریف کی، آپ کی بھی کر دی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے چلیے اس بات کو ایک تکمیل تک پہنچا دیں جب آپ سننے کے لیے آمادہ ہیں۔ بھائی کیا ہوا تھا جب ہجرت فرمائی تھی حضور نے؟ ہجرت کر کے آئے، کہاں ٹھہرے؟ قبا کے مقام پہ۔
مدینے سے باہر، اس وقت تو باہر ہی تھا نا، آج تو شہر کے اندر بہت دور تھا، مدینہ کہاں قبا کہاں، تو قبا میں ٹھہرے تھے اور اتنے دن ٹھہرے کہ مسجد بنائی. انتظار کرنا تھا نا، 4 یا 5 دن ٹھہرے ہیں، کسی کا انتظار کر رہے تھے، داخل نہیں ہو رہے تھے کیونکہ داخل ہو جاتے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا. آپ بھی سمجھتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. صلی علی محمد وآل محمد. ٹھہرے رہے نا وہاں، کسی کا انتظار کیا. جب آنے والا آ گیا، وہ ایک الگ موضوع ہے، کبھی اس پہ بات کریں گے، ابھی ہم کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں. داخل ہوئے تو مدینے والوں کو استقبال کا پورا موقع ملا کہ نہیں ملا؟ ملا نا. معلوم ہے کہ بھائی اب ٹھہرے میں اب آئیں گے، معلوم ہو گیا کہ بھائی کل آئیں گے مثلا. تو پوری تیاری، پورا مدینہ سجا دیا گیا، سڑکیں گلیاں بازار. جی میں تاریخی بات کر رہا ہوں، ایسے اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں. سجا دیا گیا. کیوں؟ اللہ کا رسول آ رہا. لوگ جمع ہو گئے، بچے بڑے سب جمع ہو گئے. خواتین چھتوں پر ہیں، بالا خانے یعنی وہ ٹیرس جن کو کہتے ہیں، وہاں بیٹھی ہوئے سب جنے. دف ہاتھوں میں، دف مردوں کے بچوں کے دف ہاتھوں میں. اور جب حضور داخل ہوئے تو یاد رکھیے گا تاریخ تھی 12 ربیع الاول. کیا تاریخ تھی؟ وہ ایک چینل پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، پرانی بات ہے، میرا خیال ہے 15-16 سال پہلے کی بات ہے. ربیع الاول کا پروگرام تھا، ہمارے ساتھ ایک اور صاحب بھی بہت معزز بڑے نامور دنیا کے بیٹھے ہوئے تھے، پاکستان کے بھی دنیا کے بھی. تو اینکر نے سوال کر لیا کہ بھائی جلوس کی شرعی حیثیت بتائیے. آپ ربیع الاول کے جلوس کی شرعی حیثیت بتائیے. وہ کنفیوز ہو گئے، وہ ادھر ادھر کی، وہ وقفہ ہو گیا. میں نے کہا بھائی میں بتا دوں گا، ذرا آپ صبر کریں. وہ ڈر گیا اینکر کہ بھائی ابھی میری پٹائی شروع ہو جائے گی، باہر نکلوں گا، یہ میں نے کیسا سوال کر دیا. میں نے کہا نہیں، ہم بتا دیں گے، ہم شرعی حیثیت بتا دیں گے. خیر اب وہی دلیل میں آپ کو دینے جا رہا ہوں کہ 12 ربیع الاول کو داخل ہوا، حضور داخل ہوئے 12 ربیع الاول. جب 12 ربیع الاول کو داخل ہوئے تو پورا مدینہ سجا ہوا تھا. لوگ سڑکوں پہ تھے، چھتوں پہ تھے، بازاروں میں تھے، اور ایک قصیدہ پڑھ رہے تھے دف بجا بجا کے. طلع البدر علینا کا قصیدہ تاریخوں میں ہے، سیرت میں موجود ہے کہ مدینے والے دف بجا بجا کے قصیدہ پڑھ رہے تھے کہ ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے، دیکھنے والوں دیکھ لو. طلع البدر علینا، یہ قصیدہ بڑا مشہور قصیدہ. تو اب بتائیے اللہ کا رسول جو پورے مکے کی مخالفت مول لیتا رہا کہ ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، جب بھی میں اپنی دعوت سے ہٹنے والا نہیں. تو یہ تو محبت کرنے والوں کا مجمع تھا، فوراً ٹوک دیا ہوتا خبردار، کیسا جلوس، کاہے کا جلوس، ختم کرو، کیسا قصیدہ، کہاں کا قصیدہ. لیکن حضور نے منع نہیں کیا. یہ منع نہ کرنا بن گئی سنت، یعنی تقریر رسول کہ اگر حضور کی خوشی میں، حضور کے آنے کی خوشی میں قصیدہ پڑھا جائے، سجایا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جائز ہے. ہاں غلط حرکتیں کرے گا جہاں بھی تو غلط ہے بھائی، غلط حرکتوں کی ہم حمایت تھوڑی کر رہے ہیں، لیکن خوشی منانا بس یہ ہمارے میلادوں کی بھی دلیل یہ ہے کہ بھائی غلط حرکت کہیں بھی ہوگی غلط ہے، اس کو ہم ٹوکتے بھی ہیں، روکتے بھی ہیں. لیکن اصل میلاد، اصل خوشی منانے کی دلیل جب میں نے دی تو یقین مانے پروگرام ختم ہوا تو مجھے کتنے ہی میرے برادران علماء کے فون آنے شروع ہو گئے کہ آپ نے ہماری عزت بچا لی، آپ نے عزت بچا لی، ورنہ ہمارا مولوی تو گیا تھا. میں نے کہا بھائی مشکل یہی ہے کہ ہمیشہ بچاتے آئے ہیں تمہیں، تم ہی نہیں مانتے ہو. یا ابھی ہماری آپس کا مذاق کا مکالمہ تھا، ان سے میں نے کہا بھائی ہم تو ہمیشہ ہی بچاتے ہیں تم لوگوں کو، لیکن تم ہی نہیں مانتے ہو. وہ بیچارے کھسیانی ہنسی بھی ہنستے تھے. خیر تو جناب میں عرض کر رہا تھا آپ سے، داخل ہو گئے بڑے بڑے سردار مدینے کے، یہودی بھی، مسلمان بھی، غیر مسلم بھی. ابھی سب نے اسلام تو نہیں قبول کیا، ابھی تو حضور آئے ہیں.
یہودی سب کی یہ خواہش کہ اتنا بڑا آدمی آیا میرے گھر میں مہمان، میرا گھر بڑا، سب اپنے اپنے گھر کی تعریف کریں، میرا گھر بڑا ہے، میرا گھر بڑا ہے، میرے گھر میں آپ کو آرام ملے گا، میرے گھر میں آرام ملے گا۔ اچھا غریب تو بیچارہ بول ہی نہیں رہا، غریب کیسے بول سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی میرا چھوٹا سا گھر، ایک کمرے کا، میرے یہاں کہاں ٹھہریں گے دو کا؟ وہ تو خاموش، بڑے بڑے لوگ جیسے گھیرا ڈال لیتے ہیں نا، کوئی شخصیت آئے تو سارے چاروں طرف آ جاتے ہیں، میرا گھر حاضر ہے حضور، میرے مہمان بنی۔ اب حضور کس کا دل توڑیں اور کس کا دل رکھیں؟ حضور اپنے ناقے سے نیچے اتر آئے اور ناقے کی بات چھوڑ دی، اور کیا فیصلہ کیا کہ بھئی جہاں میرا ناقہ ٹھہرے گا وہاں میں ٹھہروں گا، جہاں میرا، دیکھیے توجہ رکھیے گا، جہاں میرا ناقہ ٹھہرے گا وہیں پر میں ٹھہروں گا، اسی کا قیام کروں گا۔ تو اب سارے لوگوں کی توجہ حضور سے ہٹ گئی، کس کی طرف چلی گئی؟ ناقے کی طرف چلی گئی نا، ناقے کے، اب سب ناقے کو دیکھ رہے ہیں کہ ناقہ کہاں ٹھہرے گا، ناقہ کہاں ٹھہرے گا۔ بدعت ہو گئی، بدعت ہوئی، شرک ہوا، ارے ناقے کے پیچھے پڑے ہوئے رسول کو چھوڑ کے۔ لیکن نہیں، سب جانتے ہیں کہ اصل میں محبت ہے رسول کی، عشق ہے رسول کا، لیکن اس وقت کیونکہ ناقہ جو ہے وہ علامت بنا ہوا ہے کہ جہاں ٹھہرے گا وہیں اللہ کا حبیب ٹھہرے گا، لہٰذا سب کی توجہ ناقے کے قدموں کی طرف ہے، یہ قدم کہاں ٹھہریں گے۔ اور چشم تصور سے اگر آپ دیکھیں تو ایسے موقع پر کیا کیا ہوتا ہے، کوئی جلیبی لا رہا ہوگا، کوئی کچھ لا رہا ہوگا، کوئی دودھ لاؤ، کھاؤ کھلاؤ پلاؤ اس کو، میرے یہاں ٹھہر جائے، میرے پاس ٹھہر جائے، آخر سب کی نظریں ہیں قدموں پر۔ تو ناقے کے قدموں کی کتنی حیثیت، ناقے کے قدموں کی اتنی حیثیت کہ پورا مدینہ ادھر متوجہ ہے کہ جہاں یہ ٹھہرے گا، جہاں اس کے قدم رکیں گے وہیں پہ ہماری منزل، یعنی حضور وہیں ٹھہریں گے۔ تو ناقے سے محبت کا اظہار، ناقے کے قدموں کی طرف توجہ، اصل میں عشق کا اظہار ہے اللہ کے رسول سے۔ تو جس کے ناقے کے قدموں کی یہ حیثیت ہو تو ان قدموں کی کیا حیثیت ہوگی جو دوش پیغمبر پر ہیں۔ تو یہ ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں جہاں وہ نور ہے ان سب کے ایمان کا اقرار کرو، اور یہ نہ سمجھے گا کہ سب منکر ہیں، نہیں، صرف کچھ ہیں لوگ، یعنی کچھ گروہ کہ جو انکار کرتے ہیں، ورنہ بڑے بڑے علماء جو ہے وہ اس بات کے قائل ہے کہ نہیں، جہاں بھی نور رسالت ہے وہاں ایمان ہی ایمان ہے۔ اور اسی جرم میں ایک دو بہت بڑے علماء کو انہی نے راندہ درگاہ بھی کر دیا ہے، اپنے حلقے سے نکال دیا ہے۔ لیکن یہ علی کی محبت اور اہل بیت کی محبت ایسی ہے کہ میں نے خود دیکھا ان لوگوں کو کہ جتنے ان پہ سختی آ رہی ہے ان کا عقیدہ مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے، کہہ رہے اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ علی سے بغض کا سبب کیا ہے۔ خود کہتے ہیں، خود دلیلیں دیتے ہیں۔ میں تو ایک کے پاس گیا ذرا دل جوئی کرنے کے لیے کہ بھائی بڑی مشکل ہو گئی آپ کے ساتھ، آپ کو یہ ہوا، وہ کہتا ہے نہیں، میرا یقین اور مضبوط ہو گیا، اب مجھے معلوم ہوا کہ آج 1400 سال بعد جب ان کو علی کی محبت گوارا نہیں تو 1400 سال پہلے کیا حال ہوگا جب علی نے ان کے باپ دادا کی گردنیں اڑائی تھیں۔ صلوات میری محمد آل محمد پر۔ تو آج بھی وہی بغض اہل بیت، بغض اہلی، بغض اولاد، وہی کہاں گیا اوپر، یعنی آپ شکار نہیں ہوئے، ان کے بغض کا شکار رسول کے اجداد ہوئے کہ ایک ابو طالب کو کافر قرار دینے کے لیے انہیں مجبوراً حضور کے تمام اجداد کو کافر معاذ اللہ بنانا پڑ گیا، کیونکہ اگر ان سے وہ مان لیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ ابو طالب بھی مسلمان اور جناب عبداللہ ابن عبد المطلب بھی مسلمان۔ اب واقعہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اصل وجہ کیا ہے، یعنی صرف آپ شکار نہیں ہوئے اس بغض کا، اس بغض کا شکار وہ بھی ہو گئے جو عدنان تک اجداد ہیں پیغمبر ختمی مرتبت کا۔ اب آپ سوچئے اس تمام کے بعد اب کوئی یہ آرزو کرے کہ روز محشر میری شفاعت کرے گا اللہ کا رسول، تو اللہ کے رسول کی شفاعت تو بھائی دور کی بات ہے، وہ اس کے باپ دادا، حضور کے باپ دادا تجھے پہلے پکڑ لیں گے، ہم ہی تجھے کافر نظر آئے تھے، یہی تیرا ایمان تھا۔ یہی قرآن کی آیات گواہ ہیں، ایمان پر گواہ ہیں، آیات گواہی دے رہی ہیں کہ حضور کے اجداد مسلمان مسلمان مسلمان۔ سورہ بقرہ پکار کر کہہ رہی ہے کہ جہاں بھی یہ نور ہے وہ مسلمان ہے،
وہ اسلام پر ہیں. اللہ کا رسول گواہی دے رہا ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الْيَاسَ إِنَّهُ قَدْ كَانَ أَسْلَمَ یا إِنَّهُ قَدْ كَانَ مُؤْمِنًا. خبردار میرے جد الیاس کو برا نہ کہو، میرے جد مضر کو برا نہ کہو. یہ سب حدیثیں پڑھ چکا نا میں آپ کے سامنے. تو پس ہاشم وہ فرد ہے کہ سب کے بت ہیں. یہی چیلنج میں ہمیشہ کرتا ہوں. ہر قبیلے کا آپ چاہیں گے نا میں ایک ایک قبیلے کے بت کا نام آپ کو لا کے کل دے دوں گا. ایک ایک قبیلے کا کس قبیلے کا کون سا بت تھا، سب کے تھے. اور وہ بت فخر کی علامت ہوتے تھے. پوری تاریخ میں کوئی کھنگال کے نہیں لا سکتا کہ بنی ہاشم کے بت کا کیا نام ہے، کیونکہ بنی ہاشم کا کوئی بت تھا ہی نہیں. بلکہ ہاشم وہ فرد جس کے فضائل میں پورا ایک سورہ قرآن مجید میں موجود. ایک سورہ ابھی بتا رہے ہیں آپ، ابھی پڑھ رہے ہیں. ایک سورہ فضائل ہاشم میں موجود ہے. اور سورہ کا نام ہے سورہ قریش. کیا نام ہے؟ سورہ قریش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. کیسے؟ ابھی تفصیل بتاتے ہو، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں. جناب ہاشم کا جہاں جہاں تذکرہ ہے نا، تفاسیر میں بھی سیرت میں بھی لکھا ہے. بعض نے نہیں لکھا تو نہیں لکھا، ہم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. لیکن ہم جانتے ہیں کہ اور کوئی تاریخی طور پہ بھی کوئی دوسری شخصیت ہے ہی نہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ لإیلاف قریش، قریش کے سکون کے لیے، اطمینان کے لیے. تالیف یعنی اطمینان و سکون، تالیف قلب، سکون کے لیے. لإیلاف قریش، قریش کے اطمینان کے لیے. ایلافہم تاکید، پھر ان کی تسلی کے لیے، ان کے آرام کے لیے، ان کے چین کے لیے ہم نے 2 سفر قرار دیے. رحلۃ الشتاء والصیف، ایک جاڑے کا سفر قرار دیا، ایک گرمی کا. توجہ رہے پوری آپ کی. ایک جاڑے کا سفر قرار دیا اور ایک یعنی سردی کا سفر قرار دیا اور ایک گرمی کا. توجہ ہے پوری، کوئی آنکھیں نہ بند کرے جو اب میں مطلب دینے جا رہا ہوں آپ کو. علی کے دادا کی فضیلت بتا رہا ہوں، ہے نا کہ فضائل ختم نہیں ہوتے. جہاں تک چلے جاؤ گے، جناب آدم تک چلے جاؤ گے، مولا کے فضائل نکلتے چلے آئیں گے، نکلتے چلے آئیں گے، نکلتے چلے آئیں گے. بے فکر رہو آپ. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں علی کا فخر جو ہے ہاشم. تو ہاشم وہ فخر کیا ہے، کیوں ہے وہ ہاشم فخر علی کا؟ اور محمد عربی کا فخر کیوں ہے جو کہتے ہیں ہم ہاشمی، ہم ہاشمی، ہم ہاشمی؟ ظاہر ہے کہ نہ محمد سے بڑا مرتبہ ہے جناب ہاشم کا، نہ علی سے بڑا مرتبہ ہے، لیکن کچھ تو ہے نا، کچھ تو ہے. کیونکہ پورا معاشرہ جانتا تھا، عرب جانتا تھا کہ ہاشم کون. سنیے رحلۃ الشتاء والصیف کا مطلب کیا ہے. ایک جاڑے کا سفر قرار دیا، ایک گرمی کا. حضور کے زمانے میں کبھی قحط نہیں پڑا، پڑ بھی نہیں سکتا، کیونکہ رحمت للعالمین درمیان میں موجود ہے، موجود ہے. قحط نہیں پڑا. قحط کب پڑا؟ تاریخ دیکھو. ہاشم کے زمانے میں قحط پڑ گیا. ہاشم کے زمانے میں قحط پڑ گیا. نہیں، قحط کی بات تو کل آئے گی. ہاشم کے زمانے میں یہ ہوا تھا کہ یہ جو تجارت کرنے جاتے تھے، یہاں سبزہ تو نہیں ہوتا، نہ گندم، نہ چاول، نہ سبزہ، کچھ نہیں ہوتا تھا. تو یہ سارا سال اونٹ کی کھالیں، بھیڑوں کی کھالیں سب سکھا سکھا کے خشک کر کے جمع کرتے تھے. ادھر ادھر سے کوئی خورما لا کے جمع کیا، اور چیزیں تھیں. اور بعض لوگ شراب کا کاروبار بھی کرتے تھے، شراب بھی بناتے تھے. ظاہر زمانے جاہلیت تھا. یہ تجارتی سامان لے کر جاتے تھے. ایک بار شام جاتے تھے یا کبھی یمن جاتے تھے، اور وہاں سے تاکہ گندم وغیرہ یہ سارے سال کی چیزیں لے کر آئیں. جیسے ہوتا ہے بارٹر سسٹم تھا، ایکسچینج ہوتا تھا، یہاں سے یہ مال دیا، وہاں سے وہ مال لیا، لے آئے. ہوتا یہ تھا کہ راستے میں لٹ جاتے تھے، ڈاکو لوٹ لیتے تھے ان لوگوں کو. آپس میں تو بڑے شیر تھے، دوسروں سے مقابلہ کرنے میں گیدڑ. باہر والوں سے مقابلہ ہو جائے تو گیدڑ. آپس میں لڑائی کرا لو ان کی، ماشاءاللہ شیر. کیونکہ معلوم ہے آپس میں تو شیر ہے، یہ کیا کر لے گا ہمارا، ہے نا. چلیے سمجھ گئے آپ لوگ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ایک دوسرے سے لڑائی ہو تو بڑے شیر، او ہو تو کون اور میں کون. اور جیسے ہی باہر نکلتے ہیں بالکل بھیگی بلی، بھیگی بلی ان کے سامنے نہیں، بالکل سیدھے. کس کی بات کر رہا ہوں؟ عربوں کی بات کر رہا ہوں. گھبرائیے گا مت. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب یہ پریشان کیا کرے. اچھا جو عرب سردار تھے انہیں تو کوئی فکر تھی نہیں، انہیں کائے کی فکر، ان کا تو چل رہا تھا معاملہ. غریب پس جاتا تھا بیچارہ، وہ جو سامان لے کے جاتا تھا وہ پس جاتا تھا، اس کے اوپر اور ڈال دیتے تھے بوجھ کہ چلو
یہ تمہارے اوپر یہ ہم نہیں جانتے، لٹ گیا تو تم ہمارا پیسے بھرو سارے، ہے نا. وہ سردار مطمئن تھے، انہیں کیا، ان کا تو چل رہا تھا کاروبار، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. یہ سارا غریب طبقہ آیا ہاشم کے پاس. انہیں معلوم تھا کہ ان میں سے کوئی بدبخت ہماری مدد نہیں کرے گا، ایک ہی ہے مدد کرنے والا. اور جب مدد کے لیے آتے تھے تو کبھی نام نہیں لیتے تھے، یاد رکھیے گا، بلکہ کیا کہتے تھے؟ اے وارث ابراہیم، اے وارث اسماعیل، اے وارث کعبہ. چابی کسی کے پاس ہو، مگر وہ جانتے تھے کہ کعبے کا حقیقی وارث کون ہے. کعبے کا حقیقی وارث کون ہے؟ تو ہاشم کے دروازے پہ آتے تھے، ہاشم ہمارا یہ مسئلہ حل کرو. ہاشم بھی دیکھ رہے تھے اپنی قوم کی بدحالی کو، لہذا ہاشم نے کہا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں کچھ. شام کا سفر کیا ہاشم نے. اطلاع ہو گئی، ظاہر ہوتے تھے نا، ظاہر دستے وستے، اس بارے میں خبروں کا نظام تھا. شام کے حاکم کو پتہ چلا کہ ہاشم آ رہا ہے، تو اتنا نام تھا ہاشم کا، اتنی عزت تھی کہ اس نے استقبال کے لیے دستہ بھیجا کہ ہاشم کو عزت سے لے کر آؤ. یہ نسل ابراہیم میں وارث ہے، یہ نسل اسماعیل میں وارث ہے، یہ کعبے کا حقیقی وارث ہے، سردار مکہ آ رہا ہے، اس کو عزت سے لے کر آؤ. استقبالیہ دستہ گیا، لے کر آیا اپنے ساتھ دربار میں. استقبال ہوا ہاشم کا، اور ہاشم کو اپنے دائیں طرف بٹھایا شام کے حاکم نے. بیٹھو میرے ساتھ. احترام کیا. کہیے ہاشم کیسے آنا ہوا، میں کیا خدمت آپ کی کر سکتا ہوں، آپ کی کوئی ضرورت ہو تو میں پوری کر سکتا ہوں. ہاشم نے فوراً کہا کہ نہیں، میں اپنی ضرورت سے نہیں آیا، میں اپنی حاجت سے نہیں آیا. ہاشم نے بتا دیا کہ اگر کبھی قسمت تمہیں دربار میں لے بھی جائے تو خبردار اپنی ضرورتیں بیان نہ کرنا، اپنی قوم کے مسائل حل کرنا. یہاں الٹا مسئلہ ہوتا ہے، اپنے مسئلے حل کر کے آ جاتا ہے قوم کی ایسی کی تیسی. اللہ صلی اللہ. میں نے دیکھا ہے نا اپنی جیب سے پرچی نکالے، اس کا تبادلہ کر دو، اس کو یہاں کر دو، اس کو مار دیا، سر 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 مار دیا اس سرسری نے ہم کو. ہاشم بتا رہا ہے پہلے نہیں، میں اپنا مسئلہ کوئی نہیں لے کر آیا، مجھے کوئی حاجت نہیں ہے تجھ سے، لیکن دیکھ کہا قوم کی کیا دیکھے، دیکھ تو جانتا ہے کہ ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں نہ پانی ہے نہ سبزہ ہے. ہمارے لوگ سارا سال جمع کرتے ہیں سامان کہ تیرے ملک میں آئیں گے، یہاں سے اپنی ضرورت کی چیزیں لے کر جائیں گے. جب وہ جاتے ہیں واپس، کبھی تیرے سپاہی لوٹ لیتے ہیں چنگی کے نام پہ، اور کبھی ڈاکو لوٹ لیتے ہیں. میں چاہتا ہوں تو ان کے راستے کو پرامن بنا دے. بلایا اس نے، جو آرڈر لکھتے ہیں نا ان کو بلایا، لکھو. لکھا جا رہا ہے جناب، آرڈر لکھا جا رہا ہے، فرمان لکھا جا رہا ہے. لکھو ہاشم کے احترام میں، ہاشم کے احترام میں، اور کسی کے نہیں، ہاشم کے احترام میں لکھو. آج کے بعد حجاز سے آنے والے ہر قافلے کے آنے سے لے کر جانے تک ہم ذمہ دار ہیں. اور یہ فرمان فوراً ساری چنگیوں تک، یعنی جو ان کی چوکیاں ہوتی چوکیوں تک پہنچا دیا جائے کہ اگر کہیں بھی حجاز کا کوئی قافلہ لٹا تو تمہاری خیر نہیں ہے. اور یہ جناب فرمان لے کے ہاشم واپس آیا، اپنے قوم کو دکھایا، قوم خوش ہو گئی، نعرے لگا رہی کہ ہاشم نے ایک کام کر دیا کہ اب ہمارا. اور اس کے بعد پھر کبھی کوئی قافلہ قریشیوں کا شام کے راستے میں نہیں لوٹا، کبھی نہیں لوٹا. کیوں؟ وہ تیار رہتے تھے سپاہی کہ اگر ہوا کچھ تو ہماری گردنیں اڑا دے گا بادشاہ، ان کے قافلے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. سہولتیں دے دی. قوم نے کہا یمن کا معاملہ رہ گیا، وہاں بھی ہم لوٹے جاتے ہیں. کہا وہاں بھی جاؤں گا، یمن بھی جاؤں گا. یمن کا سفر کیا دوسرے سال، اور یمن میں جانے کے بعد وہاں کے حاکم نے بھی اسی طرح استقبال کیا. وہ پچھلی شکست یاد تھی کہ اس کے دادا نے مارا تھا، اس کے دادا فہر نے ہمیں شکست دی تھی، تو یاد تھا کہ ہاشم کس کا بیٹا ہے، فہر ابن مالک کا بیٹا ہے، یعنی پوتوں میں آتا ہے نا مطلب بیٹا. تو استقبال کیا. وہی پوچھا کوئی حاجت کا نہیں، کوئی حاجت نہیں، اپنی قوم کے لیے آیا ہوں. اس کو بھی وہ بتایا مسئلہ، دیکھ ایسا مسئلہ ہے، ایسا کر دے کام کہ میری قوم کے قافلے محفوظ ہو جائے. لکھو ہاشم کے احترام میں، آج کے بعد یمن میں جو بھی قافلہ آئے گا اس کی ذمہ داری ہماری ہے. کوئی قافلہ کہیں لوٹا جائے گا، اس جگہ کے فوجیوں کی سپاہیوں کی خیر نہیں ہوگی. ان کا کوئی قافلہ نہ لوٹنے پائے، مکے پہنچنے تک ہم ذمہ دار ہیں. تو یہ آئے اپنی قوم میں اعلان کیا کہ دیکھو 2 سفر تمہارے لیے قرار دیتا ہوں. جاڑے میں جایا کرو یمن اور حبشہ، گرمیوں میں جایا کرو شام اور انطاکیہ. یہ 2 سفر تمہارے لیے قرار دیتا ہوں. تو پس سفر قرار دیتا ہے ہاشم، پروردگار کہتا ہے ہم نے قرار دیے. یا علی.
سفر کس نے قرار دیے؟ جناب ہاشم نے۔ حبشہ اور یمن جاؤ جاڑے میں، گرمی میں جاؤ شام انطاکیہ، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس دن کے بعد سے سب مطمئن۔ کسی نے کوئی فیس دی ہاشم کو؟ کسی نے کوئی پیسے دیے؟ کو آنے جانے کا خرچہ دیا؟ نہیں۔ کیوں؟ سب جانتے تھے کہ ہاشم ہی حقیقی وارث کعبہ ہے۔ بس عزیزو، ہر زمانے میں چابی ہاتھ میں ہو یا نہ ہو، یہ تو وقت بتاتا ہے کہ اسلام کے حقیقی وارث ہیں کون۔ یہ تو میدان بتاتا ہے۔ جو حقیقی وارث ہوتے ہیں وہی میدان میں نکل کے آتے ہیں، جعلی نہیں نکل کے آتے ہیں۔ آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، اطمینان رکھو۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بس ختم کیا میں نے آج۔ ابھی جناب ہاشم کے کارنامے بہت ہیں، وہ کل انشاءاللہ آپ کو لے کر وہاں تک پہنچیں گے۔ آج ہم چاہتے تھے کہ یہاں تک بس ابتدائی تعارف کرا دیں۔ امر العلا نام ہے جناب ہاشم کا۔ امراؤ ہاشم کیسے بنا، یہ کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں کہ امرو سے ہاشم کیسے بنے۔ ہاشم اصلی نام بھول گئے، آپ کو بھی نہیں پتا، اصلی نام امرو ہے۔ سید البطحاء، قمر البطحاء، یہ سارے القابات ہیں ہاشم کے۔ ہاشم کیسے بنے انشاءاللہ زندگی رہی کل کے مجلس میں آپ کو بتائیں گے کہ ہاشم کیسے بنا تھا۔ تو اب سمجھ میں آیا؟ ایسے نہیں ہے بنی ہاشم پہ فخر کرنا، ایسے نہیں ہے عبد المطلب کے فخر، عبد المطلب پہ اللہ کا رسول فخر کرتا ہے۔ کل پرسوں کی مجلس میں انشاءاللہ زندگی رہی آپ کو بتائیں گے کہ جناب عبد المطلب پہ کیسے فخر کیا، اللہ کے رسول نے کہاں، کس میدان میں، کس معرکے میں فخر کیا تھا کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ جانتے نہیں ہو میں عبد المطلب کا بیٹا؟ تو کچھ تو ہے اجداد میں کہ اللہ کا رسول سب سے کہہ رہا ہے خبردار اپنے جاہلیت کے کارناموں پہ فخر نہ کیا کرو، باپ دادا کے کچھ تو ہے۔ اور خود فخر کرتا، خود فخر سے بتاتا ہے کہ میں فلاں کا بیٹا، میں فلاں کا بیٹا، میں فلاں کا بیٹا۔ یعنی اللہ چاہتا ہے نا کہ ان کے ذکر کو زندہ رکھا جائے۔ اللہ چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ میرے اسماعیل کو یاد رکھا جائے، اللہ چاہتا ہے کہ میرے ابراہیم کو یاد رکھا جائے، اللہ چاہتا ہے کہ میرے ابراہیم اور اسماعیل اور ہاجرہ کی قربانی کو یاد رکھا جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کی قربانیوں کو یاد رکھو، اور یہاں ایک طبقہ شور مچاتا ہے بدعت ہے، یہ ہے، وہ ہے، کیفیات، کہاں کی یاد۔ یہ سنت الہی ہے۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اس احسان کو فراموش کیا تو کربلا وجود میں آئی، اگر احسان کو فراموش نہ کرتے تو خاندان رسالت کے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے۔ وہ بھی کلمہ پڑھنے والے، روزہ رکھ رہے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، اور خاندان رسالت کے بیٹوں پہ گلوں پہ خنجر چلا رہے تھے۔ اور خنجر چلانا تو الگ بات ہے نا، تلواروں سے مارنا الگ بات ہے، تیروں سے مارنا الگ بات ہے، لاشوں کی بے حرمتی کرنا، ان کو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال کرنا۔ لاشوں کے پامال ہونے کا ذکر ہے، لیکن جو سب سے زیادہ ذکر ہے دو لاشوں کا ذکر ہے پامال ہونے کا۔ جانتے ہیں نا آپ، ایک جناب قاسم کا لاشا، ایک جناب سید الشہداء کا لاشا۔ انشاءاللہ بعد کی مجلسوں میں ظاہر ابھی تو مخصوص تاریخیں ہیں، کوشش کریں گے شام غریبہ میں یا اور کسی مجالس میں بتائیں، وہ کیفیت آپ کو بتائیں جس کیفیت سے حسین کا لاشا پامال کیا گیا۔ لیکن عزاداران حسین، قاسم کی مصیبت بھی تو کم مصیبت نہیں ہے نا۔ میں اتنا جملہ کہتا ہوں کہ قاسم نے سن رکھا ہوگا کہ سب اپنے اپنا حق جتائیں گے، لاشیں اٹھا کے لے جائیں گے، آخر میں میرے چچا حسین کا لاشا رہ جائے گا۔ لہذا قاسم اس مصیبت میں شریک ہوا کہ میں اپنے چچا کے ساتھ شریک ہوں، صرف اس کا لاشا پامال۔ میں پامالی لاش قاسم کی روایت اطمینان سے پڑھتا ہوں، مجھے کوئی اس میں شک نہیں ہے، ذرا سا بھی شک نہیں، اطمینان رکھیں، ہوا لاشا پامال۔ کیونکہ زیارت ناہیہ میں ایک لاشے کا ذکر نہیں ہے، زیارت ناہیہ میں جمع ہے میرا سلام ہو ان لاشوں پر جنہیں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا تھا۔ 14-15 سال کا سن، ایسے زیادہ تو نہیں، کم سن۔ لڑ کر شہید ہونے والوں میں سب سے کم سن ہے حسن کا لال قاسم۔ حسن کے اور بھی بیٹے شہید ہوئے وہاں، لیکن قاسم کا ذکر خاص ہے۔ کیوں خاص ہے؟
جب حسن مجتبیٰ پردہ فرما رہے تھے نا، شہید ہوئے تھے زہر جفا سے، تو اس وقت خاص طور پہ وصیت کی تھی جناب ام فروا کو، دیکھو یہ ابھی چھوٹا ہے، ایک تو پہلے قاسم کو بلا کے 1.5 2 3 سال کے رہے ہوں گے، سینے پہ لٹا کے کبھی سر کے بوسے، کبھی باسوں کے، کبھی سینے کے، پورے جسم کے بوسے لے رہے تھے، کیوں؟ اور رو رہے تھے۔ میرا دل کہتا ہے چشم تصور سے دیکھ رہے ہوں گے کہ کہاں کہاں گھوڑوں کی ٹاپے میرے بچے کے لگے۔ جناب ام فروا کو وصیت ہے کہ دیکھو یہ ابھی چھوٹا ہے، تم یاد رکھو کربلا میں اسے روکنا مت، میرے بھائی پر یہ خاص ہدیہ ہے قربان کرنے کے لیے میری طرف سے، اگر میرا بھائی اجازت نہ دے، یہ میری تحریری وصیت، باندھ دو اس کے بازو پہ، میری وصیت میرے بھائی کو دکھا دینا، اس کو اجازت مل جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا، رات بھر ماں اپنے بچے کو تیار کرتی رہی، میرے لال مجھ بیوہ کی لاج رکھ لے، کل سب اپنی اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، تو میری طرف سے قربان ہو جائے، تیرے بابا کی بارگاہ میں یہ کنیز سرخرو چلی جائے گی، تیری دادی زہرا کی بارگاہ میں یہ کنیز سرخرو چلی جائے گی۔ قاسم عہد و پیمان کر رہے ہیں، میں عباس کا چچا، عباس کا شاگرد ہوں، میری جنگ دیکھیے گا۔ صبح ہوئی، بلکہ شب عاشور بھی ایک واقعہ ہوا، جب جناب سید الشہداء اپنے انصار کو مقام ہائے شہادت دکھا رہے تھے نا، یہاں تم گرو گے، یہاں تم گرو گے، یہاں تم، قاسم بار بار سامنے آتے تھے، حسین پھر رخ پھیر لیتے تھے، پھر رخ پھیر لیتے تھے۔ آخر ایک بار قاسم پنجوں کے بل کھڑے ہوئے، چچا جان آپ سب کو ان کی شہادت کا مقام دکھا رہے، کیا میرا نام دفتر شہادت میں نہیں ہے؟ کیسے بچے ہیں یہ کربلا کے، میرا نام نہیں ہے۔ حسین نے حسرت سے دیکھا، پوچھا میرے لال کیسی ہے، شہادت کو کیسا پاتا ہے، موت کو کیسا پاتا ہے؟ یہ بچہ کہتا ہے اہل بن العسل، چچا جان میں تو شہادت کو، موت کو شہد سے بھی زیادہ شیریں جانتا ہوں۔ تو فرمایا جناب سید الشہداء نے، میرے لال تیرا نہیں بلکہ تیرے کمسن بھائی علی اصغر کا بھی نام ہے۔ گھبرا گیا قاسم، گھبرا کے کہتے ہیں چچا جان کیا یہ اشقیاء خیموں میں چلے جائیں گے؟ تسلی دی حسین نے، ڈھارس دی، نہیں میرے لال نہیں، میں پانی پلانے کے لیے لاؤں گا میدان میں، اور تیر جفا سے تیرا بھائی شہید ہو جائے گا۔ مطمئن ہو گئے قاسم کہ اشقیاء خیموں میں نہیں جائیں گے۔ حسین نے بتایا نہیں بچے کو، نہیں بتایا کہ کیا ہوگا عصر عاشور کے بعد، صرف خیموں میں گھسیں گے نہیں، خیموں کو لوٹ کر جلا دیں گے، صرف خیموں کو جلائیں گے نہیں، تیری ماں بہنوں پھوپھیوں کے سروں سے چادریں بچھے، کچھ نہیں بتایا۔ دن ہوا، بار بار قاسم جاتے تھے، اجازت نہیں ملتی تھی، ایک بار روتے ہوئے اپنی ماں کی خدمت پہ آیا، مادر گرامی کتنی بار جا چکا ہوں، چچا جان مجھے اجازت نہیں دیتے میدان میں جانے کی۔ کہا میرے لال تجھے اجازت ضرور ملے گی۔ بازو پہ بندھا ہوا تعویذ کھولا، کہا جا یہ تیرے بابا کی وصیت ہے، تیرے چچا کے نام لے جا اپنے چچا کی خدمت میں۔ دوڑے دوڑے سر پہ رکھے بابا کے خط کو، مولا کی خدمت میں آئے، چچا جان یہ میرے بابا کا خط آپ کے نام۔ حسین نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، چوما، آنکھوں سے لگایا، سر پڑھا، اور پڑھتے ہی آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ بھئی یہی تو لکھا ہے حسین، میرے بچے قاسم کو روکنا نہیں، اسے میدان میں جانا۔ کہتے ہیں کہ حسین نے اپنے ہاتھ سے قاسم کو سجایا ہے، سجایا۔ جب قاسم کو لے کر آئے تو اتنا کم سن تھا قاسم کے، خود گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتا، حسین نے کمر سے پکڑ کے اٹھایا تھا۔ عباس نے گھوڑے کی باگیں تھامی تھیں، ایک باگ عباس نے تھامی تھی، ایک باگ علی اکبر نے تھامی تھی، اور حسین نے کمر سے پکڑ کے اٹھایا تھا اور قاسم کو گھوڑے پر بٹھایا تھا۔ اور اتنے کم سن تھے کہ دونوں پیر ٹکتے نہیں تھے رکابوں میں، کبھی ایک طرف جھکتے تھے، کبھی دوسری طرف جھکتے تھے۔ جب جانے لگے عباس نے بڑی حسرت سے کہا میرے لال ذرا دھیان سے لڑنا، مسکرا کے دیکھتے، چچا جان میں نے آپ ہی سے تو سیکھا ہے فن حرب، دیکھیے گا آپ دور سے دیکھیے میری جنگ۔ پہنچے قاسم، رجس پڑی، جس نے میرے بابا کو جنگ کرتے نہیں دیکھا، آؤ میرے بابا پہ جنگ سے جی چرانے کا الزام لگانے والوں، آؤ میں تمہیں بتاؤں، میری تلوار کی کاٹ دیکھو، تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ میں کس حسن کا بیٹا ہوں۔ فرزدق کو، ارزق شامی کو حکم دیا، پیسر صاحب نے جا اس بچے کے مقابلے میں اس کا سر کاٹ کے لے گیا۔ اس نے معاذ اللہ حقارت کے ساتھ دیکھا قاسم کو، یہ بچہ اس کے مقابلے پہ میں جاؤں گا؟
4 بیٹے اس کے ساتھ جنگ میں آئے تھے، ایک بیٹے کو بھیجا جا اس کو مار کے اس کا سر قلم کر کے لیا، آیا قاسم کے مقابلے میں ایک ہی وار سے اس کو جہنم کا راستہ دکھایا، تکبیر بلند کی، پلٹ کر دیکھا اپنے چچا حسین کی طرف، عباس کی طرف، اپنے بھائی علی اکبر کی طرف۔ بچے کوئی کارنامہ کریں تو تعریف چاہتے ہیں نا بڑوں سے، ادھر پلٹ کر دیکھا، ادھر حسین نے مرحبا کہا، عباس علی اکبر نے آفرین کہا، بہت اچھا وار تھا بیٹا قاسم، بہت اچھا وار کیا۔ ایک بیٹا گرا قتل ہو گئے، غصے میں دوسرے بیٹے کو بھیجا جا اپنے بھائی کا انتقام لیا، اسے بھی ایک ہی وار میں اس کے 2 ٹکڑے کیے، جہنم کا راستہ دکھایا۔ تیسرا چوتھا 4 بیٹوں کے لاشیں جب اس نے دیکھے خاک و خون میں غلطاں، غصے میں آیا، دوڑتا ہوا قاسم پر حملہ کرنے کے لیے ادھر ارزق شامی پہنچا، ادھر حسین سجدے میں چلے گئے، معبود قاسم کا لاشا اٹھاؤں گا لیکن ہاشمی جوان ہے، ہاشمی ہے، ایک کے مقابلے میں اسے شکست نہیں ہونا چاہیے۔ عباس نے چلا کر کہا بیٹا قاسم بڑا نامور پہلوان ہے، دھیان سے۔ قاسم تیار ہوئے جنگ کے لیے، جنگی حربہ استعمال کیا اور ایسا وار کیا اس کے سر پر کہ درمیان سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ادھر قاسم نے ارزق کو مارا، حسین بھی سجدے میں، عباس بھی سجدے میں، علی اکبر بھی سجدہ شکر میں، لیکن جب حسین نے سجدے سے سر اٹھایا تو قاسم نظر نہیں آیا۔ عباس نے چلا کر کہا بیٹا قاسم کس طرف ہے؟ علی اکبر چلائے بھائی قاسم کس طرف ہے؟ قاسم تو نرغہ آدم میں ہے۔ ارزق کے مرتے ہی عمر سعد نے حکم دیا یہ حسن کا لال ہے، کاٹ کے رکھ دے گا لشکر کو، ایک ایک کر کے جاؤ گے، سب مل کر حملہ کرو۔ پورا لشکر ٹوٹ پڑا اس کم سن مجاہد پر۔ اس عالم میں اس نے 40 شامیوں کوفیوں کو جہنم کا راستہ دکھایا۔ آخر زخموں سے چور ہو کر گرتے گرتے آواز دی یا اماں ادرکنی، اے چچا جان میری مدد کو آئیے۔ عزاداروں کسی کی آواز پر حسین اس طرح نہیں دوڑے تھے جیسے قاسم کی آواز پر دوڑے ہیں۔ میرے لال میں آ رہا ہوں، میرے قاسم میں آ رہا ہوں۔ علی اکبر دوڑے، عباس دوڑے، قاسم نرغہ آدھا میں ہے۔ حملہ کیا ایک طرف سے عباس نے، حسین نے، علی اکبر نے کہ کسی طرح قاسم کو درمیان سے نکال لیا جائے۔ جب لشکر بھاگا میدان صاف ہوا، حسین نے اپنی ابا کو زمین پر بچھا دیا۔ خیموں میں خبر ہو گئی قاسم کے گرنے کی، بیویاں جمع ہو گئیں۔ فضہ نے آواز دی جمع ہو جاؤ، ام فروہ کا لال آ رہا ہے۔ ام فروہ مطمئن بیٹھی ہے، سجدہ شکر کر رہی ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں میرے بیٹے قاسم کی لاش آئے گی۔ عزاداروں حسین نے کچھ ادھر سے اٹھایا کچھ ادھر سے، میں کہتا ہوں مولا قاسم کا لاشا اٹھائیے۔ کچھ دیر ادھر ادھر سے کچھ اٹھایا، گٹھڑی کی شکل دی ابا کو، اس گٹھڑی کو سینے سے لگائے لگائے چلے خیمہ گاہ کی طرف۔ خیمے میں اعلان کیا گیا، اب جو حسین داخل ہوئے تو سینے سے ایک گٹھڑی لگی ہوئی ہے۔ قاسم کی ماں حیران ہو کر کہتی ہے مولا آپ سب کے لاشیں لائے، میرے بیٹے قاسم کا لاشا کہاں ہے؟ میرے لال قاسم کو کہاں چھوڑ آئے؟ ارے حسین کیا جواب دیتے؟ زمین پہ ابا کو رکھا، گٹھڑی کو کھول دیا۔ اب جو گٹھڑی کو کھولا تو عزاداروں جن ہاتھوں میں مہندی لگنی تھی، جس سر پہ صحرا سجنا تھا، ماں دیکھ رہی ہے کہ قاسم کے لہو سے اس کے جسم کا ہر ٹکڑا لال ہوا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔